تفسیر ضیاء القرآن جلد 4 24واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 38۔ وقال الذی آمن یا قوم اتبعون اہدکم سبیل الرشاد۔ ترجمہ: اور کہنے لگا وہ جو ایمان لایا تھا، اے میری قوم میرے پیچھے چلو، میں دکھاؤں گا تمہیں ہدایت کی راہ۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 38 کی تفسیر: یعنی بھلائی اور نجات کا راستہ وہ نہیں جس پر فرعون تمہیں چلانا چاہتا ہے، بلکہ آؤ میں تمہیں رشد و ہدایت کا راستہ دکھاتا ہوں جس پر چل کر تم اپنی منزل تک پہنچ سکو گے۔ مرد مومن کا سلسلہ باز شروع ہے۔ اب اس نے مصلحت کے سارے حجاب تار تار کر دیے ہیں اور اس کے نتائج اور خطرات سے بے نیاز ہو کر اعلان حق کرنا شروع کر دیا ہے۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 39۔ یا قوم انما هذه الحیاة الدنیا متاع وان الآخرة هی دار القرار۔ ترجمہ: اے میری قوم یہ دنیوی زندگی تو چند روزہ لطف اندوزی ہے اور آخرت ہی ہمیشہ ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 40۔ من عمل سیئۃ فلا یجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فأولئک يدخلون الجنة يرزقون فيها بغیر حساب۔ ترجمہ: جو برے کام کرتا ہے اسے سزا دی جائے گی اسی قدر، اور جو نیک کام کرتا ہے خواہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ ایماندار ہو تو وہ داخل ہوں گے جنت میں، رزق دیا جائے گا انہیں وہاں بے حساب۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 41۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ۔ ترجمہ: اور اے میری قوم میرا بھی عجیب حال ہے کہ میں تو تمہیں دعوت دیتا ہوں نجات کی طرف اور تم بلاتے ہو مجھے آگ کی طرف۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 41 کی تفسیر: یعنی میرے ساتھ بھی تم لوگوں کا رویہ عجیب و غریب ہے، میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ میں کودنے کی دعوت دیتے ہو۔ میں تمہیں اس خدائے واحد کی بندگی کی تلقین کرتا ہوں جو سب سے زبردست بھی ہے اور اس کے باوجود بڑا بخشنے والا ہے۔ عمر بھر خطائیں کر کے بھی اگر اس کے در کرم پر کوئی آ جائے تو معاف کر دیتا ہے، اور تم مجھے کہتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا انکار کر دوں اور اس کے ساتھ ایسے شریک بناؤں جو بالکل بے بس اور بے اختیار ہیں اور جن کی خدائی کا مجھے کوئی علم نہیں۔ میں تو تمہاری خیر خواہی میں سرگرم ہوں اور تم ہو کہ اپنے ساتھ مجھ غریب کو بھی ڈبو دینا چاہتے ہو۔ تم میرے عجیب دوست ہو، مجھے تمہاری ایسی دوستی کی ضرورت نہیں، مہربانی فرما کر مجھے اس قسم کی نصیحتیں نہ کیا کرو۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 42۔ تدعوننی لأکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ۔ ترجمہ: تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور میں شریک ٹھہراؤں اس کے ساتھ اس کو جس کا مجھے علم تک نہیں، اور میرا حال یہ ہے کہ میں پھر بھی تمہیں اس خدا کی طرف بلاتا ہوں جو عزت والا بہت بخشنے والا ہے۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 43۔ لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس له دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرۃ وان مردنا الی اللہ وان المسرفین هم اصحاب النار۔ ترجمہ: سچی بات تو یہ ہے کہ جس کی بندگی کی طرف تم مجھے بلاتے ہو اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اسے پکارا جائے اس دنیا میں اور نہ آخرت میں، اور یقیناً ہم سب کو لوٹنا ہے اللہ کی طرف، اور یقیناً حد سے گزرنے والے ہی جہنمی ہیں۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 43 کی تفسیر: یعنی جن معبودان باطل کی عبادت اور بندگی کی تم مجھے نصیحت کر رہے ہو
یہ تو ایسے ہیں کہ انہیں یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ دنیا میں یا آخرت میں انہیں خدا تسلیم کیا جائے، اور نہ انہوں نے خود کبھی اپنی خدائی کا دعویٰ کیا ہے، اور اس کا یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ اتنے بے بس اور بے اختیار ہیں کہ نہ دنیا میں ان کو پکارنے کا کوئی فائدہ ہے، نہ قیامت کے دن کسی کی فریاد سنیں گے۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 44۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ ترجمہ: پس اے میرے ہم وطنوں، ان قریب تم یاد کرو گے جو میں آج تمہیں کہہ رہا ہوں، اور میں اپنا سارا کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ تعالی دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 44 کی تفسیر۔ فرعون جو اپنے آپ کو الہ کہلواتا تھا، اس کے روبرو اور بھرے دربار میں اتنی حق گوئی ایک مرد مومن کو ہی زیبا ہے، لیکن جب سامعین کو اس نے متاثر ہوتے نہ دیکھا تو اس نے صاف کہا کہ آج تو تم میری بات نہیں مان رہے اور میری تلخ نوائی تمہیں گراں گزر رہی ہے۔ ان قریب وہ وقت آئے گا جب عذاب الہی تم پر نازل ہوگا، اس وقت تم میری باتوں کو یاد کرو گے۔ تمہارے پاس طاقت و اقتدار ہے، اور میں نے مجمع عام میں تمہاری غلط روی پر تمہیں صاف الفاظ میں سرزنش کی ہے۔ مجھے علم ہے کہ تم مجھے میری اس حق گوئی پر عتاب کرو گے اور مجھے قتل کرنے سے بھی باز نہ آؤ گے، لیکن مجھے تمہاری ان دسیسہ کاریوں کی ذرا پرواہ نہیں۔ میں نے اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے ہیں، وہ اپنے بندوں کے حالات سے خوب واقف ہے۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 45۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ۔ ترجمہ: پس بچا لیا اسے اللہ تعالیٰ نے ان اذیتوں سے جن کے پہنچانے کا انہوں نے ہیلا کیا، اور ہر طرف سے گھیر لیا فرعونیوں کو سخت عذاب نے۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 45 کی تفسیر۔ چنانچہ فرعونیوں نے اس مرد حق کیش کو قتل کرنے کی سازشیں کیں، لیکن وہ سب ناکام رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی خود حفاظت فرمائی اور کوئی اس کا بال بیکا نہ کر سکا۔ الٹا فرعون اپنے لاؤ لشکر اور جاہ و حشمت سمیت غرق کر دیا گیا۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 46۔ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ ترجمہ: دوزخ کی آگ ہے، پیش کیا جاتا ہے انہیں اس پر صبح و شام، اور جس روز قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا داخل کر دو فرعونیوں کو سخت تر عذاب میں۔ کتنا ہوش ربا سما ہوگا۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 46 کی تفسیر۔ فرعون اور اس کا ٹھاٹھے مارتا ہوا لشکر سمندر میں غرق ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر سلامتی سے کنارے پر پہنچ گئے۔ دنیا میں ہی حق کا بول بالا اور باطل کا منہ کالا ہو گیا۔ ان کا قصہ یہیں ختم نہیں ہوا، بلکہ فرعون اور اس کے پرستاروں کو ہر صبح و شام دوزخ کی آگ پر پیش کیا جاتا ہے، اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ جب عالم برزخ کی میعاد ختم ہوگی تو قیامت قائم ہوگی۔ اس کے بعد انہیں اسی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ اس آیت سے علماء اہل سنت نے عذاب قبر کا اس بات کیا ہے۔ قبر سے مراد صرف وہ گڑھا ہی نہیں جس میں کسی کو دفن کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ قبر تو کسی کو نصیب ہوتی ہے اور کسی کو نصیب ہی نہیں ہوتی، بلکہ اس سے مراد عالم برزخ ہے۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے کے وقت کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ آل فرعون کو دیے جانے والے دو عذابوں کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، ایک وہ جس میں قیامت سے پہلے وہ مبتلا ہے، دوسرا وہ جو قیامت کے بعد انہیں دیا جائے گا۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 47۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبْعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ۔ ترجمہ: جب باہم جھگڑیں گے دوزخ میں، پس کہیں گے کمزور لوگ انہیں جو تکبر کیا کرتے تھے کہ ہم تو تمہارے تابع تھے، پس کیا تم دور کر سکتے ہو ہم سے کچھ حصہ آگ کے عذاب کا؟ سورہ مؤمن آیت نمبر 47 کی تفسیر۔
کافر سردار اور ان کے پیروکار سب ایک جگہ آتش جہنم میں جل رہے ہوں گے۔ پیروکار کہیں گے، اے ہمارے سردارو، دنیا میں تو تم بڑی ڈینگی مارا کرتے تھے کہ ہم یوں کر دیں گے، ہم یاں کر دیں گے، اب اپنے اثر و رسوخ سے کام لے کر ہمارے عذاب میں تو کچھ تخفیف کرا دو۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 48۔ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد۔ ترجمہ، جواب دیں گے متکبر، ہم سب آگ میں بھن رہے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے بندوں کے متعلق، اب اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 48 کی تفسیر۔ ان کی بے بسی دیدنی ہوگی۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 49۔ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب۔ ترجمہ، اور کہیں گے سارے دوزخی جہنم کے داروغوں کو، دعا کرو اپنے رب سے کہ ایک دن تو ہمارے عذاب میں کچھ تخفیف فرما دے۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 49 کی تفسیر۔ پھر دوزخی ان فرشتوں کی منت سماجت کریں گے جو جہنم کی حفاظت کے لیے مقرر ہیں کہ تم ہمارے لیے دعا مانگو کہ کسی دن تو ہمارے عذاب کی شدت کم کر دی جائے۔ فرشتے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے جیسے ناشکروں اور نابکاروں کے لیے دعا مانگنے سے رہے، اس لیے تم جانو اور تمہارا کام۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 50۔ قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلى قال فادعوا وما دعاء الكافرین الا فی ضلال۔ ترجمہ، وہ جواب میں کہیں گے، کیا نہیں آیا کرتے تھے تمہارے پاس تمہارے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ؟ وہ کہیں گے، بے شک۔ داروغے کہیں گے، تم خود ہی دعا مانگو، اور حقیقت یہ ہے کہ نہیں ہے کافروں کی دعا مگر محض بے سود۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 50 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا کہ کفار کی دعا تو راہ راست سے بہکی ہوئی ہے، قبولیت کی منزل تک یہ کبھی نہیں پہنچ سکتی۔ آج ان کا رونا پیٹنا، چیخنا چلانا، فریادیں کرنا سب بے سود ہے۔ یہاں پر 24ویں پارے کا 10واں رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر 24ویں پارے کا پہلا آدھا مکمل ہوا۔